ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں ڈٹھا مدنی۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں۔ میٹھے میٹھے الفاظ نے نالی مل کے پڑھ لو۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں۔ میٹھا مدنی تیرا نام چما جی میں اللہ دا کلام چما۔ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں۔ میٹھا مدنی تیری ذات وکھری۔ میٹھا مدنی تیری ذات وکھری اللہ پہ بھیج دے صلات وکھری۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں۔ میٹھا مدنی اوے مکے آیا میٹھا مدنی مکے آیا اللہ نال وعدے کر پکے آیا۔ میٹھا مدنی اوے مکے آیا میٹھا مدنی اوے مکے آیا اللہ نال وعدے کر پکے آیا۔ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہاں۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوست و بزرگوں، دعا ہے اللہ جو آیت مقدسہ پڑھی اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج جس آیت کو عنوان کے طور پہ میں نے پڑھا ہے، اس میں رب ذوالجلال نے حضور کے حسن اخلاق کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کے خلق کو عظیم بنا دیا ہے۔ حضور کا حسن اخلاق، ایک ہمارے نمازی بھائی حاجی صاحب ہیں، انہوں نے فرمائش کی تھی، ایک حضور کے صحابی تھے، ان کا قبول اسلام بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا، تو حضور کے اخلاق کے اور اسی انداز سے پھر میں نے گفتگو بنائی، حضور کے اخلاق کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھنے کے لیے ابتدائی طور پہ اس بات کا سمجھنا لازمی ہے کہ عمارتوں کی جو عمارت بنانی ہے ان کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ کسی چیز کی عمارت کو بنانا آسان ہے، بنگلے کی عمارت کو بنانا آسان ہے، کوٹھی مکان کی عمارت کو بنانا آسان ہے، لیکن انسانوں کی عمارت کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اصل ہوتا ہے انسانوں کی عمارت کی جائے، عمارت بنائی جائے، انسانوں کی تعمیر کی جائے۔ جب عمارت بنائی جاتی ہے، اس کی تعمیر کی جاتی ہے تو مستری کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسانوں کی جو تعمیر ہے، اس کی جو عمارت بنانی ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں تھا، یہ محمد عربی کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظریے کو تبدیل کر دینا، سوچ کو بدل کے رکھ دینا، انسان کی فکر کو تبدیل کر دینا، یہ کسی اور کا کام نہیں تھا، یہ تاجدار انبیاء کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھو نا کہ ایک شخص ماڑے کو سینے سے نہیں لگاتا، اور جس کے پاس پیسہ ہوتے اسے سلام کرتا ہے، اور ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، وہ ان پڑھ سے سلام نہیں لیتا،
لیکن اس کردار کو سلام نہیں جسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، محمد عربی اسے سینے سے لگاتے تھے۔ جس کی کوئی نہیں سنتا تھا، آقا اس کی سنتے تھے۔ حضور تشریف فرمائے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، اور جب حضور وہاں موجود تھے تو بڑے بڑے سردار حضور کے پاس آئے ہوئے تھے اس عورت کے قبیلے کے، اور اس عورت نے حضور کو بلایا تو ان سرداروں نے کہا رہنے تو یہ تو پگلی ہے، اس کا تو دماغ ٹھیک نہیں، دیوانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور غیظ میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہا لوگو تمہیں کیا پتا، جس کی کوئی نہیں سنتا اسی کی تو محمد سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور اس نے حضور سے کچھ باتیں کی، اور کڑی دھوپ تھی، دھوپ پہ اس نے حضور کو کھڑا کر دیا، اور صحابہ کہتے ہیں تھوڑی سی آگے ریتلی زمین تھی تو اس صحرا میں جا کے وہ ریت کے اوپر بیٹھ گئی، حضور بھی بیٹھے رہے، آقا اس کی بات کو سنتے رہے، اور جب وہ باتیں سناتی رہی نا، جب کسی کا کوئی نہ سننے والا ہو اس کی سن تو لو، اس کی داد رسی نہیں کر سکتے، اس کی سنو تو صحیح۔ آپ کو پتہ ہے آپ اب تو حقیقت نہیں رہی، آپ حقیقت کو پڑھیں تو صحیح، یہ تعویذ دھاگا کیا تھا؟ ہمارے بزرگ آج کل تو لوگ بیچنے کے لیے بیٹھ گئے، دین کو بیچنے کے لیے بیٹھ گئے، ڈرامہ بنا لیا، حضور کی سنت کے قاتل بن کے پیر بن کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اس کو پڑھو تو صحیح۔ ہمارے بزرگ جو ان کے پاس لوگ آتے تعویذ دھاگا لینے کے لیے، ان کا منشور یہ نہیں ہوتا تھا، جب کوئی ان سے تعویذ لیتا تو ساتھ وہ یہ بھی تلقین کرتے کہ مائی، اگر کوئی ماں آ جاتی تو اسے کہتے مائی پردے کا خیال رکھنا، مائی سن، وہ اپنے دکھڑے سناتی، کوئی مرد آتا وہ اپنے دکھڑے، ہر ایک کے دکھڑے سن کے اس کو قرآن سے وظائف بتاتے، بھائی نمازی بننا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، ان کا یہ پیغام ہوتا تھا تاکہ لوگوں کے دکھڑے سنیں۔ اور میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر اللہ کے گھر نہ ہوتے تو لوگوں کے جگر پھٹ جاتے، اس لیے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کے کوئی بھی ہماری نہ سنے، اللہ کو تو سنا لیتے ہیں، اس کے آگے تو رو لیتے ہیں نا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس میں نے کچھ بیان بھی کرنا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، حضور سنتے رہے، کان لگا کے وہ سناتی رہی، آخر کار اس نے کہا حضور میں تھک گئی ہوں، حضور نے فرمایا میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں، مائی جب آئے آ جانا، میں حضور سننے کے لیے تیار ہوں۔ حضور کا تو یہ حسن اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اس کو قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث لکھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کا جمع غفیر تھا، ایک سائل حضور کے پاس آ گیا اور آ کے اس نے مانگا، ہمیں کوئی منہ پہ برا بھلا کہہ دے ہم کہاں برداشت کرتے ہیں، ہماری انسلٹ ہو جاتی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ آقا کا دیکھو اخلاق کیا تھا، حضور کا اس نے اخلاق کیا ہے اور رویہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا انسانوں کی عمارت بنانا مشکل ہے، بلڈنگ کی عمارت بنانا آسان ہے۔ حضور ایک عمارت کھڑی کر رہے تھے، ذہن سازی کر رہے تھے، قبائل کو آپس میں ملا رہے تھے، اللہ کے آگے جھکا رہے تھے، حضور جنت کا راستہ دکھا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت انس کہتے ہیں ایک سائل آیا حضور سے کچھ مانگا، حضور نے اسے دیا، اس نے نا منہ پہ حضور کو کہہ دیا، جتنا بڑا دربار تھا اتنا آپ نے دیا نہیں۔ اس نے منہ پہ حضور کو کہہ دیا، دیہاتی تھا، پینڈو تھا، عربی تھا، سمجھ نہیں تھی کہ حضور سے بولنا کیسے ہے، آداب کیا ہے۔ حضرت عمر نے ایسے تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر قلم کروں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں نا، میں کہاں سے کہاں آپ کو لے جاؤں گا۔ حضرت عمر کو حضور نے کہا نہیں، حضور مسکرا پڑے، اور آقا مسکراتے ہیں تو یقین جانیے پوری کائنات مسکرا اٹھتی ہے۔ حضور جب مسکراتے ہیں نا تو پوری کائنات مسکرا اٹھتی ہے۔
اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور کے مسکرانے کو بھی بڑا کمال سا لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے۔ حضور کے دانتوں کو گچھا کہہ رہے ہیں، گہرائی میں پہنچ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام مسکرا دیے، کہا عمر جلدی نہیں کرنی۔ حضرت عمر کو حضور نے روک دیا، اور جب حضرت عمر کو حضور نے روکا نا تو حضور نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ سائل نے کہا میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ چل۔ حضور اس کو اپنے گھر میں لے گئے، آقا اس کو اپنے گھر میں لے گئے۔ مجھے کئی واقعات یاد آتے ہیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتا۔ حضور جب اس کو گھر میں لے گئے نا تو حضور نے اس کو دیا، کچھ اور دیا، کھجوریں دیں، سرکہ دیا، جو دیے، دودھ دیا، گندم دی، جو کچھ پڑا تھا حضور نے دیا۔ اور جب اس نے سارا کچھ دیکھا نا تو اس نے کہا اتنا تو میں نہیں لے کے جا سکتا، میں کیسے لے جاؤں گا؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کہا اتنا تو میں نہیں لے کے جا سکتا۔ حضور نے فرمایا یہ لے جا۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کی دربار میں آنے والا یقین جانیے، حضور سے جب وہ مانگتا ہے نا تو پھر خالی نہیں جاتا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے، در بے بہا اکٹھا نہیں پڑھنا، دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ پھر موتی اتنے دے دیے ہیں کہ وہ خود بانٹنے والا بن گیا۔ اب سننا، آپ آگے سننا صحیح۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پھر دیا، پھر دیا، کہنے لگا اب تو اتنا نہیں لے کے جا سکتا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ۔ حضور نے فرمایا اور مانگ، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اب آقا کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے کہتے ہیں حضور کے گھر میں موجود ہے۔ اب کہنے لگا نبی اللہ تیرے جیسا تو میں نے کوئی سخی ہی نہیں دیکھا۔ توجہ کریں، کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے جیسا کوئی میں نے سخی نہیں دیکھا۔ باہر جملہ کچھ کہا تھا، عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب کہتے یا رسول اللہ جب حضور نے گندم بھی دے دی، جو بھی دے دیے، سرکہ بھی دے دیا، کھجوریں بھی دے دی، دامن میں سما نہیں رہا، یا رسول اللہ کیسے لے جاؤں گا؟ اب حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہتے سونا نبی کلمہ حضور کا پڑھتا تھا، دیہاتی تھا، بدو تھا، کہتے بڑے بڑے دروازوں پہ گیا ہوں، یا نبی اللہ تیرے جیسا کوئی سخی نہیں دیکھا۔ حضور نے پھر اس کو پکڑ لیا، حضور نے فرمایا سن کیا کہا ہے تو نے؟ پھر کہے۔ اس نے کہا نبی اللہ تیرے جیسا سخی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا یہی جملہ میرے صحابہ میں چل کے کہے۔ آقا نے فرمایا
آنے والے سائل یہی جملہ میرے صحابہ میں بھی چل کے کہے، کیوں؟ جس وقت تو نے کہا تھا محمد تو نے کچھ نہیں دیا، وہ غیظ میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ پتہ چلا اس دور میں بھی اگر کوئی کہہ دیتا محمد کچھ نہیں دیتا، صحابہ غصے میں آتے تھے، اور جب کوئی کہتا تھا حضور دیتے ہیں تو صحابہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا چل، اب صحابہ میں بھی یہی جملہ کہیں گے۔ حضور صحابہ کے سامنے لے آئے، عمر موجود، ابو بکر موجود، طلحہ موجود، عثمان موجود، مولا علی شیر خدا موجود۔ حضور نے فرمایا اب بتا تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، تیرے جیسا سخی نہیں دیکھا۔ لیکن اس کی زبان پہ اللہ نے ایک اور کلمہ بھی جاری کر دیا۔ صحابہ کے مجمع میں کہنے لگا اے صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس طرح ہے جس طرح تیز آندھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا آقا کی سخاوت ایسے ہے جیسے تیز آندھی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اب حضور نے اگلے جملے سنتے جانا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو راضی کر لیا، وہ راضی ہو گیا، تعریف محمد کی کرتا جا رہا تھا، آقا کی شانیں بیان کرتا جا رہا تھا۔ آپ سخی ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا رہتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں محمد آگے دیتا ہوں۔ آگے سنیے، بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ تمہاری یعنی میری امت، فرمایا میری امت اور میری مثال اس اونٹنی کی طرح ہے۔ حضور کون سی اونٹنی؟ فرمایا جس کے جو مالک سے ہٹے اور اس کی نکیل کی رسی ٹوٹ جائے اور وہ دوڑ پڑے، باہر کو نکل جائے صحراؤں میں۔ حضور نے فرمایا لوگ اسے ڈھونڈنے نکلیں، توجہ کرنا، حضور نے فرمایا لوگ اسے ڈھونڈنے نکلیں اور اس کی نکیل نہ ہو، لوگ اس کو جا کے ماریں، سوٹیں ڈنڈے ماریں اور وہ کسی کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اور فرمایا پھر اس کا مالک آئے اور تھوڑا سا گھاس دکھائے اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے مالک کے پاس آ جائے۔ جملے پہ غور کرنا، توجہ، فرمایا وہ دوڑتی ہوئی اپنے مالک کے پاس آ جائے اور پھر اس کو کوئی پکڑنے والا بھی نہ ہو، مالک اس کو گھاس ڈالے اور وہ گھاس کھا رہی ہو اور وہ آرام سے اس کی نکیل بھی ڈال لے۔ فرمایا امت کی اور میری مثال ایسی ہے، صحابہ تم نہیں سمجھتے کہ میں نے اپنی امت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ وہ جو حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے، حضور نے پھر مثال دی، فرمایا تم ان کی رمز نہیں سمجھتے جتنا میں محمد سمجھتا ہوں۔ اب آگے آئیے جس کی فرمائش تھی، حضور کا ایک صحابی ہے سمامہ بن اسال، اور اس کا نام اسال بھی آتا ہے۔ یہ یمامہ کا بہت بڑا سردار تھا، یمامہ ایک علاقہ ہے اور وہاں کا بڑا سردار ہے، اور اس میں کر و فر بڑا تھا، غرور بڑا کرتا تھا اور حضور کی توہین بڑی کرتا تھا۔ الیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت، اس نے جملے بڑے غلط کہے ہوئے تھے حضور کے بارے میں اور حضور کے شہر کے بارے میں۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہمیں حضور کے شہر سے زیادہ کوئی پسند نہیں، اس نے اس کے برعکس کہا ہوا تھا۔ ہم کہتے ہیں حضور سے زیادہ سونا کوئی نہیں ہے، اس نے اس کے برعکس کہا ہوا تھا۔ ہم وہ الفاظ میں نہیں دہرانا چاہتا تھا جو وہ کہتا تھا۔ العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وقت بیتتا گیا، اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، محبوب ایک دن ایسا آئے گا آپ دیکھیں گے فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ کس دن؟ جاء الحق، جس دن جا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جس دن آ جائے گا اللہ کی طرف سے مدد اور فتح، تو پھر ورأیت الناس، آپ دیکھیں گے لوگوں کو فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، افواجا، ایک ایک نہیں،
فوج در فوج۔ اب صحابہ نے بڑی ہمت ماری، اور جب صحابہ نے ہمت ماری نا تو یہی سردار صحابہ کے ہاتھوں چڑھ گیا۔ جیسے ان کے ہاتھوں چڑھا نا تو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور جب مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا نا، حضور کو بلا لائے۔ آقا نبی پاک علیہ السلام آئے، حضور نے فرمایا ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ آقا پوچھ رہے ہیں قیدی کے ساتھ سلوک محمد کیا کر رہے ہیں؟ حسن اخلاق پہ بات ہے نا، قیدی سے حضور سلوک کیا کر رہے ہیں؟ حضور کا حسن اخلاق تو دیکھو۔ ہمیں تو بات برداشت نہیں ہوتی، کوئی گالی دے دے، کوئی کچھ کہہ دے، ہم ترکی بترکی اس کو جواب دیتے ہیں۔ اس نے بہت بڑے جملے کہے ہوئے تھے حضور کے بارے میں، آوازیں کسی ہوئی تھیں، لیکن حضور آئے، حضور نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس کی اکڑ نہیں گئی، ابھی بھی اس کی اکڑ تکبر باقی تھا۔ اس نے نا تکبر میں کہا، سر جھکا لیا، حضور کو دیکھا نہیں، سر جھکا لیا۔ سر جھکانے کے بعد نا اس نے کہا اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرے قبیلے والے آپ سے بدلہ لیں گے، یہ جملہ کہا۔ دوسری بات اس نے کہا جتنا فدیہ لیتے ہو، مالدار ہوں، بڑا کچھ میرے پاس ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ اس نے تیسری بات کہی، اس نے کہا اگر آپ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے تو خاندانی بندہ ہوں، آپ کا احسان چکاؤں گا۔ حضور نے اس کی تینوں باتیں سنی۔ حضور نے فرمایا تیری بات ختم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا جی ختم ہو گئی ہے۔ باتیں سنہری ہوتی ہیں، لکھنے کے قابل ہوتی ہیں، وقت نہیں ہوتا، جتنی میں نے تیاری کی ہوتی ہے اس کے مطابق وقت نہیں ہوتا، اگر پہلے شروع کروں تو آپ لوگ آتے نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تینوں باتیں سنی۔ سننے کے بعد حضور نے فرمایا ایک بات میں بھی کر لوں؟ بول کون رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی۔ حضور نے فرمایا پھر میں ایک بات میں بھی کر لوں؟ اس نے کہا جی کریں۔ حضور نے فرمایا میری طرف دیکھ، کچھ نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا میری طرف دیکھ، اس نے کہا جی میں نہیں دیکھتا۔ پھر اس نے غرور میں کہا، تکبر میں کہا، سونا نبی برداشت کر کے پھر گھر چلے گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضور ایسے نہیں گئے کہ بل آئے ہوں، حضور مسکراتے ہوئے گئے۔ اب وہ مثال یاد رکھنا، فرمایا جتنا میں محمد جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے۔ فرمایا ثمامہ سنا تیرا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر اس نے پھر وہی تینوں باتیں کہیں، دہراؤں وقت نہیں ہے۔ حضور نے ایک ہی جملہ پھر فرمایا مجھے دیکھ، میری طرف دیکھ۔ اس نے کہا میں نہیں دیکھتا۔ دوسرا دن گزر گیا، حضور مسکراتے ہوئے پھر چلے گئے۔ تیسرا دن آ گیا، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ تیسرا دن آ گیا، اور جب تیسرا دن آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے۔ فرمایا ثمامہ سنا تیرا کیا حال ہے؟ اور حضور ساتھ وصیت کر کے جاتے تھے اس کے سٹیٹس کا خیال رکھنا، امیر بندہ ہے، جو اس کی عزت قبیلے میں ہے ویسے اس کو رکھنا، اس کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، ایکشن نہ لینا، یہ بھی حضور ساتھ فرما کے جاتے تھے۔ تیسرے دن حضور آئے، حضور نے پوچھا ہاں؟ اس نے کہا جی چھوڑ دو تو آپ کا احسان ہوگا، اور اگر فدیہ لے لو جتنا لوگے اتنا دے دوں گا، پھر چھوڑ دو، اور اگر آپ قتل کر دو گے تو میرے قبیلے والے بدلہ لیں گے۔ حضور نے اس کی یہ باتیں سن کے حضور نے فرمایا میری طرف دیکھتا ہے؟ تیسرا دن ہے، کہا میری طرف دیکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھتا۔ حضور نے ایسے پھر مسکرایا، فرمایا اس کو جانے دو۔ اب آپ کی سبحان اللہ آئے گی۔ حضور کا اخلاق دیکھو، حضور نے فرمایا اس کو جانے دو۔ اب جب صحابہ نے چھوڑا، آقا نے فرمایا صحابہ ایسے نہ جانے دینا، اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بھیجو، پوری آہو بھگت کے ساتھ بھیجو،
اس کو قدر کے ساتھ بھیجو، اس کی تعظیم جو ہے اس کے مطابق بھیجو، جو اس کا لیول ہے اس کے مطابق بھیجو، جو اس کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق بھیجو۔ اب چلا گیا، ادھر سے کھول دیا گیا، ستون سے باندھا ہوا تھا، آقا نے فرمایا آزاد کر دو۔ جب آزاد کر دیا مدینے سے چل پڑا، 7 میل آگے جا چکا تھا، دل میں خیال آیا پتہ نہیں محمد کیوں کہتا تھا، دل میں خیال آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کے ساتھ جواب دیا، محمد نے غصہ نہیں کیا، میں نے کہا مجھ سے فدیہ لے لو، فدیہ نہیں لیا، میں نے کہا اگر مجھے چھوڑ دو آپ کا احسان ہوگا، انہوں نے احسان بھی نہیں جتلایا، میں نے کہا ایسے کرو مجھے اگر قتل کر دو گے تو بدلہ لیا جائے گا، انہوں نے قتل نہیں کیا، اختیار رکھتے تھے، فدیہ نہیں لیا، مال کا لالچ نہیں کیا، دولت کا لالچ نہیں کیا، بنگلے کوٹھی کا لالچ نہیں کیا، اور مجھے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا سماما تیرے اوپر میں محمد کا احسان ہے، بلکہ چھوڑ ہی دیا۔ لیکن 3 دن میں بھی جواب دیتا رہا، محمد بھی مجھ سے سوال کرتے رہ گئے، میں بھی جواب دیتا رہا، ایک ہی بات وہ دہراتے رہے، سماما میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، مجھ محمد کو دیکھ لے۔ سماما کہا ایک ہی وہ جملہ کہتے رہے، مجھے دیکھ لے۔ جاتے جاتے واپس آ گیا، تقدیر بدل گئی، محمد کو دیکھتا ہے، آقا کی کچہری میں آ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے تجھے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ لیا، مہربانی فرماؤ اسلام میں داخل فرماؤ، اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ اور حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے ماہی میرا، اوے ماہی میرا سب تو سونا، او زلفاں چھلے چھلے لوکی لب دے رب نو، اتے رب انو سنیڑے گھلے، شانہ اس دیاں سب تو چیاں، اوے بلے 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 سائم سونے اور بھی حوصل پر اس تو تھلے یہ تھا جو المختصر وقت نہیں، یہ تھا جو حضور کا دشمن بن کے آیا تھا، آج حضور کی شان بیان کرتا ہوا جا رہا تھا۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے اپنا اخلاق دکھایا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو رسول اللہ کا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔